نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حضرات، بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ بہت ہی بابرکت اور مبارک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں بابرکت اور مبارک اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ادا کی جا رہی ہے. اس سنت کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح کرنا، شادی کرنا یہ میری سنت ہے. اس سنت کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت سے انکار کیا، یعنی کوئی یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ یار ہم شادی نہیں کیے ہیں تو ہم پانچوں ٹائم کے نماز کے پابند ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، اور شادی کر لیں گے تو میری میاں بچوں کے اور بیوی کے جھمیلے میں پڑ جائیں گے تو عبادت ہو نہیں پائے گی، نماز کی پابندی نہیں ہو پائے گی. اس نیت سے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیت چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اگر طاقت ہے شادی کرنے کی اور اگر شادی نہیں کرتا ہے نوجوان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں. ارادے چاہے کتنے نیک کیوں نہ ہو، اگر اس نے شادی سے انکار کیا اور اس کے اندر طاقت ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جب تمہارے اندر استطاعت ہو جائے. البات کے اندر جو چیزیں شامل ہے وہ چیز کیا ہے؟ بیوی کو کھلانا پلانا، اس کا پرسنل حق ادا کرنا، اس کا خرچہ اٹھانا. اگر اتنا کسی کے پاس طاقت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس منی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فلیتزوج، تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ شادی کر لیں. شادی کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فإنه أغض للبصر، فإنه أغض للبصر. شادی کا فائدہ یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کی نگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، نظر جھک جاتی ہے. اور دوسرا فائدہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ شادی کے فائدے ہیں. جو نوجوان جب تک شادی نہیں کرتا ہے تو ان فتنے میں ملوث ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نوجوانوں کو نہیں بلکہ گاؤں کے لوگوں کو، سماج کے لوگوں کو، سوسائٹی کے لوگوں کو، قریے اور بستی کے لوگوں کو کہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تمہارے درمیان میں جو غیر شادی شدہ ہیں، جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، اگر وہ شادی کے لائق ہو گئے ہیں تو معاشرے کے لوگوں کو، سماج کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ تم ان کا نکاح کرا دو، ان کی شادی کرا دو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اگر وہ غلام ہوں، اگر وہ لونڈی ہوں تو بھی ان کی شادی کرا دو. اگر وہ غلام ہو، لونڈی ہو، نیک ہو تو ان کی بھی شادی کرا دو. آگے اللہ تعالیٰ ایک بڑی عجیب بات کہہ رہا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے. یعنی دیکھیے شادی کا حکم لوگوں کو دے رہا اللہ تعالیٰ کہ تم شادی کراؤ اگر وہ غریب ہوں گے. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے، یعنی فقیر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا.
युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, तो अल्लाह उन्हें अपने फजल से अमीर कर देगा। ये अल्लाह का वादा है कि अगर तुम शादी कराओगे, चाहे वो गुलाम हो, चाहे वो लौंडी हो, चाहे वो फ़कीर हो, ये मुआशरे के, समाज के, सोसाइटी के लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम उनका निकाह कराओ। ये अल्लाह का वादा है कि तुम उनका निकाह करा दोगे, अगर वो फ़कीर होंगे, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, तो अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर देगा, अमीर कर देगा। तो हमें और आपको चाहिए कि इस कार खैर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, यानी जितना हो सके शादी करवाएं। नौजवान लड़के और लड़कियों का शादी करवाने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपने बच्चों की शादी वक्त पर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।